السلام علیکم، صبح بخیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ یہ پرندوں کو کھانا ڈالا ہے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ تھوڑا بہت کھانا بچ جاتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو تھوڑا بہت کھانا بچا، پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھانا بچا کے رکھتے تھے، مانگنے والے آتے تھے اور رات کو کھانا لے جایا کرتے تھے، 1 روٹی 2 روٹی جو کھانا بچتا تھا گھروں میں، اس سے کھانے کی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اب جو ہے، اب وہ کوئی مانگنے والا ایسا ہے نہیں، اب وہ دور بھی بدل گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے گھروں میں تھوڑا بہت کھانا بچ جاتا ہے رات کو، پلیٹوں کے اندر چاول، خاص طور پہ چاول آج کل لوگ زیادہ کھاتے ہیں، چاول بچ جاتے ہیں۔ تو پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ باتیں سنتے تھے ہم بچپن سے کہ جی نمک کا ایک دانہ نیچے زمین پہ گر جائے تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ چاولوں کے بارے میں بہت سنتے تھے کہ چاول بھی زمین پہ نہیں گرنے چاہیے، لیکن آج کل کی ماڈرن جو نسل ہے اس میں یہ اویئرنیس اور یہ شعور ہی نہیں دیا گیا ماں باپ نے کہ اس طریقے سے بھی رزق کی بے حرمتی سے بچایا جا سکتا ہے کہ ایک ایک دانے کی حفاظت کی جائے، نہ جانے کتنے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گھر کے تھوڑا بہت جو کھانا بچتا ہے، بچے ہیں، ظاہر بات ہے جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہاں کھانا بچتا ہی ہے، تو یہ میں لا کے ڈال دیتا ہوں۔ پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے کہ ایک رزق کے دانے کی خاطر انسان زندگی میں کتنی محنت کرتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی جو رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے کتنی مشکل سے رزق کماتا ہے۔ میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا۔ تو رزق حلال کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، اور اس رزق حلال کمانے کی وجہ سے نہ جانے انسان لوگوں کے کیسے کیسے بیہیویئر، اور آج کے دور میں جہاں ہر آدمی، ہر دوسرے آدمی کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اگلے بندے کا حق مار لوں، اگلے بندے کے پیسے چرا لوں، یعنی کہ جس بندے کا حق دینا ہے آپ نے تو اس کا بھی حق مارنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اور کسی بڑے پہ تو زور چلتا نہیں ہے، کوئی بجلی مہنگی کر دے، پانی مہنگی کر دے، گیس مہنگی کر دے۔ اکثر میں نے لوگوں کو رکشے والوں پہ اور فروٹ والوں پہ، ان پہ لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے۔ 10 روپے 20 روپے کم کرا رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو بارگیننگ کا ایک حصہ بھی ہے، کرانا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ کسی کا حق ماریں۔ اور میرا خود واسطہ ٹریولنگ کے شعبے سے ہے، تو لوگ یعنی کہ نہ جانے بہت سے ایسے 4-5 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے، بہت سے ایسے لوگ ملے جو پیسے کھا گئے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا یہ کام شروع کرنے سے پہلے کہ بیٹا اس کام میں لوگ تمہارے پیسے بہت کھائیں گے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، قیامت کے دن لے لیں گے نیکیوں کی صورت میں۔ تو خیر، تو یہ ایک چھوٹی سی اویئرنیس تھی کہ اپنے گھر میں جو بھی کھانا ہو وہ اس طرح جمع کر کے ایک پلیٹ میں صبح آپ ایسے ڈال دیں تو وہ پرندوں کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ اور یہ کبوتروں کو بھی دانہ ڈالتا ہوں، باجرہ، تو دیکھ لیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ کتنے سارے کبوتر ہو گئے۔ یہ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے کتنے جمع ہوگا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ میری ماشاءاللہ سے ہر صبح کی یہی ایکٹیویٹی ہے۔ صبح کام پہ نکلنے سے پہلے میں یہ کھانا جو ہے، یہ جو جمع ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں کہ چلو اتنے سارے پرندے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور باجرہ بھی ڈالتے ہیں، اوپر پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ سب چیزیں گھروں میں سکھائی جاتی تھیں۔ آج کے دور میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے
اس کو بس ٹیبلیٹ یوز کرنا آتا ہے، آئی پیڈ یوز کرنا آتا ہے، گیم کھیلنے آتے ہیں بس، اور نیٹ کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، فائر فاکس، یہ وہ فلانا ڈھمکانا۔ لیکن اگر کسی بچے سے یہ پوچھو بیٹا اخلاقیات کیا ہیں، بڑے چھوٹے کی عزت کیا ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی بڑا آئے تو کیسے ادباً کھڑا ہو جایا جاتا ہے پرانے کے زمانے میں، اسے کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ رزق کی بے حرمتی کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ لامالا جب ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز نہیں سکھائیں گے تو وہ اپنے پھر بڑے ہو کے اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو 15-20 سال اور 25 سال کے درمیان جو نسل بڑی ہوئی ہے وہ زیادہ تر ایسی ہی ہے کہ نہ اس میں کوئی اویئرنیس ہے بڑے چھوٹے کی تمیز، نہ رزق کی بے حرمتی سے بچانا، رزق کا خیال رکھنا کہ رزق کی بے حرمتی کتنا گناہ ہے۔ مسئلہ یہ لوگوں میں حرام حلال کا فرق ہی ختم ہو گیا، تو وہ سوچتے ہیں باپ اور کما کے لے آئے گا، پھینکو ہمیں کیا۔ تو بہت سے لوگ تو آخرت کو بھی بھول گئے، انہوں نے کہا آخرت میں کون حساب دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے کہ ہم نے آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، زیادہ گیس خرچ کرتے ہیں، زیادہ بجلی خرچ کرتے ہیں، اگر پیسہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ خیر یہ تو ایک الگ باتوں میں نکل گیا۔ تو صبح صبح کا موسم ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے حالات اچھے کر دے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ رزق حلال کمانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں صبح صبح، اللہ تعالیٰ ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے اور ان رزق کا حصول آسان فرما دے ان پرندوں کی دعاؤں سے، اور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور کریں، کیونکہ یہی سب کچھ آپ کے ساتھ جائے گا۔ مہنگی مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ سوٹ اور بڑے بڑے گھر محلات جیسے، یہ نہیں جائے گا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ بلکہ یہ تو ایک جھٹکے کی مار ہے، جو زلزلے آج کل بڑے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے محبت کرنا فضول ہے۔ ضروریات زندگی کے طور پہ تو بندہ استعمال کر لے، لیکن ان کی چاہت کے پیچھے بھاگنا فضول ہے۔ تو لہٰذا بندہ وہ کام کرے جس میں خلق خدا بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، اور ایسے ہی جتنے عمل ہم کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے در پہ بلاتا ہے۔ حاضری نصیب ہوتی ہے روضہ رسول کی، کعبے کا طواف نصیب ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔